بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زانی عورت میں یہ نشانیاں ضرور ہوں۔ زانی عورت کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا انسان کو بہت بھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم کیسی زندگی گزارتے ہو۔ عورتوں کے فتنے سے بچ جانا اور دنیا میں دھت نہ ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگاتی ہے، کسی قوم کے پاس سے گزرتی ہے اور قوم اس کی خوشبو پہنچ جاتی ہے تو یہ بدکار عورت کی نشانی ہے۔ ناظرین گرامی، زانی عورت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اکثر تنہا ہنستی ہے۔ آپ بات کرتے ہیں لیکن وہ جواب نہیں دیتی، سوچتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ دور کی سوچ میں خوب دیکھتی ہے، لیکن آپ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ کام پر جانا اور دیر تک کام کرنا، آپ کو اسی طرح توجہ دینی ہے کہ وہاں کہاں جاتی ہے۔ اس دوران وہ کس سے ملتی ہے، امکانات میں ہے کہ وہ کسی تیسرے شخص کے ساتھ مصروف ہے۔ ناظرین گرامی، اس کی آنکھوں میں دیکھو، جب لوگ مجرم محسوس کریں گے یا کچھ چھپائیں گے تو وہ آنکھوں سے رابطے سے گریز کرے گی۔ جب بھی ممکن ہو اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی سے آنکھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر لیں۔ اپنی بیوی کی آنکھ دیکھنا بیوی کی زنا کی تصدیق کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہے۔ زیادہ تر خواتین ہم بستری میں کافی اناڑی اور غیر فعال ہوتی ہیں۔ اچانک ایک دن وہ آپ کے ساتھ مختلف پوزیشن میں ہم بستری کرتی ہیں، آپ کو زیادہ کچھ کرتی ہیں، بستر پر سخت پوزیشن تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ کسی تیسرے فرد کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آپ کو استعمال کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، زانی عورت اپنے شوہر سے بات چیت پر دنگا فساد کرتی رہیں گی اور رات کے وقت بستر پر شوہر سے منہ پھیر کر سوئیں گی۔ جس وقت شوہر گھر میں رہے، اس عورت کے ماتھے پر بیڑ پڑتے رہیں گے۔ جیسے ہی خامند گھر سے باہر جائے، اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ غیر مردوں کے سامنے مسکراتی اور ہنسی مذاق کرتی، شوہر کی غیر موجودگی میں خوب بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ گھر کے دروازے اور کھڑکی پر کھڑے رہنا، باہر کے لوگوں خاص طور پر مردوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور ان کی تعریفیں کرنا، ان کے نام یاد رکھنا، شوہر کے بوسے دینے پر گالوں کو جلدی سے صاف کرنا، سیکس میں زیادہ پرکشش اور زانی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، عورت اللہ کی تخلیق کردہ ایک خوبصورت ہستی ہے۔ عورت کے دم سے دنیا میں خوبصورتی کا ایک جہاں آباد ہے۔ عورت ایک سمندر کی طرح ہے۔ عورت کو سمجھنا آسان بالکل بھی نہیں ہے۔ عورت ماں کے روپ میں دنیا کا مخلص ترین اور خوبصورت ترین رشتہ ہے۔ وہیں پر عورت بیوی کے روپ میں مرد کے لیے راحت کا باعث ہے، جبکہ عورت کے ایک ایسے روپ بھی ہیں جن کی وجہ سے کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بدبختی اور بے برکتی اپنے ایسے گھروں کو مقدر بن جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، جبکہ ایسی عورتیں سخت ترین عذاب کی مستحق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ آپ کو بد کردار عورت کی پہچان بتائیں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر سے چلتی ہیں۔ ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی۔ پھر خاص وہ عورتیں ہیں جو مردوں کو مائل کریں، اپنے لباس اور اپنی چال سے ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ ترجمہ: اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لاؤ، ان پر 4 مرد اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں، یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت یا مقرر کر دے۔ اللہ ان کے لیے کوئی راہ اور جو مرد کرے تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو ان کا خیال چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین گرامی، انسانی فطرت ہے کہ ہر شخص اپنے ہم خیال اپنی جیسی طبیعت کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ہم خیال و منچلس کے ساتھ رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس فطری جذبے کو قرآن مجید نے میں بیان کیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے، زانی مرد سے زناکاری پر رضامندی وہی عورت ہوتی ہے جو زانیہ یا
مشرکہ ہو کہ زنا کو عیب نہ سمجھتی ہو۔ ایسی عورت کے ساتھ رہنے کو قبول وہی مرد کرتا ہے جو اس جیسے بدکاریاں کا مشرک ہو کہ زنا کی حرمت کا قائل نہ ہو۔ زناکاری کرنا یا زنایا سے نکاح کرنا، اس طرح اپنی پاک دامن عورتوں کو زانی مردوں کے نکاح میں دینا مومنوں پر حرام ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بدکار مرد سوائے بدکار عورت یا مشرک عورت کے کسی پاکیزہ عورت سے نکاح کرنا پسند نہیں کرتا، اور بدکار عورت سے بھی سوائے بدکار مرد یا مشرک کے کوئی صلح شخص نکاح کرنا پسند نہیں کرتا۔ یہ فعل زنا مسلمانوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، درج آیات میں نہ صرف لوگوں کی پسندیدگی کو بیان کیا گیا بلکہ اہل ایمان کو حکم دیا گیا ہے، ایسی زانی یا زانیہ جس نے توبہ نہ کی ہو، جس کے زنا کی شہرت عام ہو، اس کے ساتھ کسی مومن کا نکاح جائز نہیں۔ جب کسی مرد یا عورت کی بدچلنی کا علم ہو، اس کے باوجود اس سے نکاح کرنا اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اگر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیں، اس عمل کو ترک کر کے اپنی اصلاح کر لیں، تو زانی یا زانیہ کی صفت ان سے ختم ہو جائے گی۔ آیات کا منشا یہی ہے کہ جن لوگوں کی بدکاری معلوم ہو، ان کو جیون ساتھی منتخب کرنا گناہ ہے۔ اس سے اہل ایمان کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے بدکاروں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس حکم خداوندی میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ زنا ایک ایسا قبیح فعل ہے جس کا مرتکب اسلامی معاشرہ اور صالح خاندانی نظام کا حصہ بننے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے، پلید عورتیں پلید مردوں کے لیے ہیں۔ اسی طرح پاک طیبہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے مخصوص ہیں، اور پاک و طیبہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ سو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی اور طہارت کو دیکھ کر خود سوچ لیتے کہ اللہ نے ان کے لیے زوجہ بھی کس قدر پاکیزہ اور طیب بنائے ہیں۔ یہ پاکیزہ لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں جو یہ بدزبان لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے تو بخشش اور عزت و بزرگی والی عطا مقدر ہو چکی ہے۔ تم ان کی شان میں زبان درازی کر کے کیوں اپنا منہ کالا اور اپنی آخرت تباہ کرتے ہو؟ ناظرین گرامی، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے اگر مرد زانی ہے تو اس کو لازماً زانی عورت ہی ملے، یا عورت زانی ہے تو اس کو نصیب میں فقط زانی مرد ہی ہوگا۔ قرآن مجید نے اس کا انکار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے جس کی بیویوں کا کافراتیں اور فرعون جیسے بدکار کافر کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے صالحہ خاتون قرار دیا، ان کی سیرت کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں سات آسمان اور سات زمینیں شادی شدہ زناکار پر لعنت کرتی ہیں۔ جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ناظرین گرامی، ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والے زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور چاہیے کہ ان دونوں کی سزا کے موقع مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی جماعت موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود واضح کر دیا ہے، زانی شخص اور زانیہ عورت کو سزا دیتے وقت مسلمانوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اسی لیے کہ عبرت حاصل کریں۔ زنا بہت ہی برا فعل ہے، ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، اسی لیے سزا بھی سخت ترین مقرر کی گئی ہے تاکہ دوسرے لوگ اس کبھی اور برے فعل سے اجتناب کریں۔ جب ہزاروں لوگوں کے سامنے اس کبھی فعل پر سزا دی جا رہی ہو جو بہت ہی شرمندگی کا مقام ہے، تو جو تماشائی وہاں موجود ہوں گے وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر ہم نے بھی ایسا فعل کیا تو کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اصل میں اسلام کا مقصود کسی کو اتنی سخت سزا دینا نہیں، بلکہ ایک پرامن، صاف ستھرا اور معاشرے کی تشکیل کے لیے یہ سب کچھ مقرر کیا گیا ہے۔ ورنہ زنا کے ثبوت کے لیے آسان شرائط مقرر کرتے تو ہر روز کسی نہ کسی کو سزا ضرور ملتی، لیکن اس کے برعکس اسلام نے اتنی سخت شرائط مقرر کی ہیں کہ شاذ و نادر پورے کیے جائیں گے۔ یہ سزائیں صرف عبرت کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔